دیکھیے جناب، ہونے کو تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کیپنگ کر دیں یا کچھ کر دیں، اور وقتی طور پہ جو میں نے آپ سے کہا کہ مینوپولیشن اور اسپیکولیشن کے تحت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم کو کوئی غیر ضروری اقدام نہیں کرنا چاہیے، ڈالر کو اوپر نیچے بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے ہماری ریٹنگ خراب ہوتی ہے اور ہماری فورن انویسٹمنٹ آنے سے رک جاتی ہے۔ تو جس کی حقیقی ویلیو ہے اس کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ روپے پہ پریشر مجھے نظر آتا ہے لانگ ٹرم میں، وقتی طور پہ جو ہمیں ریلیف آ رہا ہے، اگر ہم اس ریلیف کو، ان پیسوں کو سنبھال کے رکھیں، حکومت سادگی اور کفایت شاری سے کام لے، تو کوئی بات بنتی نظر آتی ہے، نہیں تو اوور آل ہمارے روپے پہ دباؤ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے اس سال پیمنٹس کرنی ہے وہ کافی زیادہ ہیں اور ارینجمنٹ کم ہے۔ تو اب ہم کو یہ امداد لینا یا مانگے تانگے کے پیسوں سے بچنے کے لیے ہم کو اپنی جتنی بھی پالیسیز ہیں ان کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اس وقت جو پرائس چل رہی ہے وہی ریئل ویلیو ہے۔ اس وقت کسی بھی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، صرف اسپیکولیشن ہے کہ جیسے ہی خبر آئی $2 ارب آ گئے، $4 نیچے ہو گئے، پھر ذرا دوسری خبر آئی تو $8-10 اوپر ہو گئے۔ تو اب پبلک بھی اس بات پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتی ہے بھائی یہ جو جتنا نیچے آتا ہے اتنا ہی واپس بڑھ جاتا ہے، پچھلا ریکارڈ یہ ہے۔ تو ہم کو اس بارے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے تو وہ اس میں کنٹینیوٹی برقرار رہنی چاہیے، اور اگر اپ ورڈ ٹرینڈ ہے تو وہ برقرار رہے۔ روپے کو سی سا نہ بنائیں، اسٹاک ایکسچینج کی ایک چھوٹی موٹی کمپنی نہ بنائیں۔ اس کو اگر آپ سسٹین کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر خام خواہ ایک بلند باغ دعوے نہ کیے جائیں۔